الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں روزے ہیں، اور روزے جو ہے وہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو روزے رکھ لو تو بہتر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان وان تصوموا خیر لکم، روزے رکھو تو بہتر۔ اس آیت کے عنوان سے آج ہیلتھ پوائنٹ پاکستان کے اس چینل کے توسط سے اور اس بہترین پروگرام کے توسط سے اور اس مہینے کی برکت کے توسط سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزے کے متعلق ہے، اور جس میں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض دفعہ خواتین پریشان رہتی ہے، مرد پریشان رہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ مریض لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے تو ہم نے خاص طور پہ مریضوں کو فوکس کیا ہے اس پروگرام میں، اور انہی کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں ذکر کریں گے۔ ہو سکتا ہے ضمن میں اور بھی مسائل آ جائے، لیکن ہم مریضوں کو اس معاملے میں فوکس کریں گے کہ آیا وہ روزہ کن حالتوں میں رکھ سکتے ہیں، کن حالتوں میں نہیں رکھ سکتے ہیں، کن حالتوں میں اس کا فدیہ دیں گے، کن حالتوں میں نہیں دیں گے، اور کیا مرد جو ہے وہ عورت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی عورت مرد کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ فیکس کتنا ہے، کس کو دینے ہیں، کس کو نہیں دینا، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ اور خاص طور پہ جن چیزوں پر گفتگو ہم کریں گے ان میں ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے جو حدیث کے طور پہ جو ہے نا اس پہ دلیل پوائنٹ کو جو ہے نا پوائنٹ کریں اور حدیث کو دلیل بنائیں، قرآن کی آیت کو دلیل بنائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کی اور آیت ذکر کی، اس میں اللہ فرماتے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب جب یہ چیز آ گئی تو مریض لوگ جتنے بھی ہے وہ پریشان نہ ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم ان اہم مسئلوں کی طرف کہ آیا رمضان میں روزہ جو ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو میں اس معاملے میں ایک اصول بتا دیتا ہوں، اور وہ اصول اگر ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ہم روزہ اور وضو کے مسائل کو خلط ملط کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الٹی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، خون نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزے کے مسائل الگ ہے، وضو کے مسائل الگ ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانا جو پیٹ میں جائے، جو چیز دماغ میں جائے، یعنی کھانا پینا اور جماع، جو چیز پیٹ میں جائے، جو چیز دماغ میں جائے، اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جماع سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ تین چیزیں شریعت میں اس چیز کو جو ہے نا وہ اس پر فوکس کیا گیا کہ یہ نہ کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات جو ہے نا مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ پانی پی لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ان سے جماع ہو جاتا ہے، تو ان روزوں میں اگر کسی سے اس قسم کی کوئی جو ہے نا وہ ان تین چیزوں میں سے کوئی سرزد ہوتا ہے تو پھر تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا 2 مہینے مسلسل جو ہے نا اس کا کفارہ بھی ہے۔ لیکن مریضوں کے لیے کیا حکم؟ آیا مریضوں کے لیے اس میں گنجائش ہے؟ نہیں، تو بالکل گنجائش ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے مریضوں کو اور مسافروں کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ ہاں یہ ضرور ذکر کیا ہے وہ ان تصوموا خیر لکم۔ تو مریض لوگ تھوڑا سا اس پر بھی فوکس کریں گے کہ ایک تو اللہ نے آسانی ذکر کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بیسٹ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض لوگ، بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ابھی تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو وہ اگر ابھی نہیں رکھیں گے بعد میں جب ان کے لیے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ چونکہ ماحول ایک بنا ہوتا ہے، اس ماحول کی مناسبت سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وضو، جو چیز پیٹ سے نکلے گی، جو چیز جسم سے نکلے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو چیز جسم کے اندر جائے گا، یعنی پیٹ کے اندر، دماغ کے اندر اور جماع، ان کے اندر جائیں تو تب جا کے روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس سے ایک بات واضح ہو گئی، خون نکلا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹے گا۔ الٹیاں ہو گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بعض لوگوں کو تھوڑی سی الٹیاں آ جاتی ہے، بیچارے مریض ہوتے ہیں، کہتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیں کہ پیٹ میں، دماغ میں اور جماع، یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ اہم ہے، اس سے جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات۔ دوسرا، اکثر جو یہ لوگ اسی متعلق مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ آیا روزہ میں انجیکشن لگوانا جائز یا نہیں، تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ بھائی انجیکشن لگائے، چاہے کوئی ڈرپ لگائے، چاہے جو چیز بھی لگائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص میرے پاس مریض آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے تو بڑے مسائل ہیں، میں بہت پریشان ہوں، اور میں فلانی ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن واپس آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرپ چڑھے گی، اور لیکن ابھی تو آپ کا روزہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا یار وہ ڈاکٹر اتنا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر اتنا بڑا اہم طبقہ ہے ہیلتھ کا، میں کہتا ہوں کہ جان کے محافظین ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کہ بھائی ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ڈرپ سے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، علماء نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ جو ڈرپ طاقت کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ بندہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، تو روزے کی حالت میں بہتر ہے کہ وہ نہ لگائے،
لیکن اگر لگا دیا تو تب بھی اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کراہت ضرور ہوگی، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا جو بعض لوگ پوچھتے ہیں وہ مسواک کے متعلق پوچھتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں کرتے، مسواک کر لیتے ہیں، تو مسواک چاہے جس انداز سے بھی کر لے، چاہے اس کے ذرات منہ میں چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر۔ اور جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کراہت ہے اس میں، کیونکہ اس میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور اس ذائقے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کی وجہ سے بعض دفعہ وہ پیٹ میں جا سکتے ہیں، اس لیے کراہت ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ نہ کرے۔ ہاں روزے کی سٹارٹنگ میں کر لیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اور بیچ میں جو ہے نا جب نماز کے لیے ہو تو مسواک اس سے بیسٹ آپشن ہے۔ مسواک ویسے بھی بیسٹ آپشن ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بیسٹ آپشن جو ہے ہمارے پاس مسواک۔ جبکہ میں یہ بھی ذکر کروں گا، اور یہ ہیلتھ والے خوب جانتے ہیں اس چیز کو، کہ باقاعدہ جو یورپ ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ باقاعدہ، میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک مسواک کو پروموٹ کر رہے تھے۔ مسواک انہوں نے ایک لوہے کے اس میں ڈالی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اس کو یوز کریں، تو میں نے کہا یہ جو جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ تو ہماری شریعت کا حصہ ہے، وہ مسواک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے جو ہے وہ مسواک کا حکم دیتا۔ تو مسواک از بیسٹ آپشن، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ ایک انسان جو ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ان چیزوں کو یوز کرے۔ یہ ایک اہم بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کھا لیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگلا بندہ جو روزے میں بھول کر کھا رہا ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ اسٹرانگ ہے، وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اس کو بتا دیں کہ یار آپ کا روزہ ہے۔ لیکن اگر وہ فقہا جو ہے نا وہ کمزور ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو نہ بتائیں، اس کو کھانے دیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بالکل افطاری کے قریب اس سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو بتا دیں، کیونکہ ابھی ان قریب افطاری ہو رہی ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے میں بھول کر کھا لے تو کیا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ایک صحابی نے اس طرح حدیث میں بھی آیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، جب اللہ نے کھلایا تو پھر اس سے لیکن ایک مسئلہ اس میں بڑا اہم ہے، ایک ہے غلطی ہو جانا اور ایک ہے بھول جانا، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا میں وضو کر رہا ہوں اور وضو کے دوران میرا جو ہے پانی اندر چلا گیا، مجھے روزہ یاد ہے، روزہ جو ہے نا غلطی سے پانی اندر گیا، میں غسل کر رہا ہوں اور پانی اندر گیا، تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کیا جائے۔ تو اگر وہ پانی اندر گیا تو غلطی سے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ بھول جانا الگ ہے، غلطی ہو جانا الگ ہے، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ روزے میں پرفیوم لگانا، پرفیوم کی بھی قسمیں ہوتی ہے، اگرچہ پرفیوم سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم پرفیوم لگاتے کیسے ہیں؟ یہ لگا دیا، بٹن دبا دیا اور وہ دبا دیا، پریس کیا اور یہ جا کے پروسیس کر کے سارا جو ہے نا، نہیں، فیس پہ پڑ رہے، سانس لے رہے ہیں، تو یہ کراہت کے ساتھ ہے کہ اس کے جو ذرات ہیں وہ اندر چلے جائیں۔ اگرچہ اس پہ روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس اسپرے کو بھی لگانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے ذرات وغیرہ جو ہے وہ اندر نہ جائے، باقی پرفیوم لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے میں آنکھوں میں جو ہے نا وہ ڈراپس وغیرہ جو ڈالتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ڈراپس ڈال سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ڈراپس نہیں ڈال سکتے ہیں، اس سے روزے پر فرق پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ ڈراپس جو آنکھوں میں ہم ڈالتے ہیں تو اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے ناک کے ساتھ، اور ناک کا جو ہے کنیکشن منہ کے ساتھ، اور منہ کا کنیکشن جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی شخص آنکھوں میں جو ہے وہ دوائی ڈال دے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر روزے میں نہانے کا حکم، روزے میں نہا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، میں نے اصول پہلے سے بھی ذکر کر دیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن